فضیل بن ایاز ایک مشہور زاہد ہیں، ان سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے، متواضع شخص کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یخضع للحق، جو حق کے لیے جھک جائے، یعنی سچ بات سامنے آئے تو مان جائے، وینقاد لہ، اور اس کی اطاعت کرے، ویقبلہ، اور اس کو قبول کر لے، ممن قالہ، اس سے جو اسے کہہ رہا ہو۔ حق بات، سچ بات، درست بات خواہ کوئی بھی کہہ رہا ہو، اس کو قبول کر لے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، وہ مجھے پسند ہے یا نہیں، وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ متواضع انسان مقصد پہ نظر رکھتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس بات کا کیا وزن ہے، اس بات میں کیا سچائی ہے، اس میں کیا فائدہ ہے۔ وہ irrelevant چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حق کے آگے جھک جانا، اس کو مان لینا، بلکہ پھر اس پر عمل بھی کرنا، اپنا رویہ بھی اس کے مطابق بدل لینا، اسی کا نام تواضع ہے۔ جنید بن محمد کہتے ہیں، جنید بغدادی کا نام بھی مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ تواضع ہے خفض الجناح ولین الجانب واخفض جناحک للمؤمنین، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اسی طرح عام بندوں کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ خفض الجناح، کہ بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے؟ نرمی کا معاملہ کرے، جھک کے کرے۔ ولین الجانب، لین ہوتا ہے نرمی، لین سے، ما قطعتم من لینۃ، کھجور کے درخت کی وہ شاخیں جو نئی نئی ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں۔ ولین الجانب، جانب کہتے پہلو کو، یعنی نرم پہلو والا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جب وہ کسی سے ملے، کسی سے معاملہ کرے تو اس کے معاملے میں کیا ہو؟ نرمی ہو۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے؟ مومنوں کا مومنوں کے ساتھ معاملہ، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں واضح راہ بتائی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین رحماء بینہم، یہ تو مومن کا مومن کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے علاوہ منافقین، جن کے نام وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیے گئے تھے، جن کی حقیقت آپ جانتے تھے، آپ سے چھپے ہوئے نہیں تھے، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے تھے؟ عبداللہ بن ابی نے جس طرح ستایا تھا، اور جب وہ مدینہ واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بیٹا اپنے باپ کو داخل نہیں ہونے دے رہا تھا، تو اس وقت صرف آپ کی اجازت سے وہ داخل ہو سکا تھا۔ جنگ تبوک میں نہ جانے والے، پیچھے رہنے والے، کام نہ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کر کے واپس آئے تو انہوں نے آ کر کیا بہانے کیے؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس بہانے کرتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مت بہانے کرو، اللہ نے تمہاری خبریں ہم کو بتا دی ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا۔ لیکن کیا آپ نے ان کے عذر قبول کیے یا نہیں کیے؟ کیے تھے نا، ظاہر پہ معاملہ کیا تھا نا۔ انہوں نے جو کچھ کہا آپ کو معلوم تھا یہ سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ خاموشی سے ان کی باتیں سن لی، مان لیا، کرتے جاؤ۔ اس کے برعکس وہ مومن، تین مومن جنہوں نے سچی بات کہی اور پھر اس سچائی کے عوض ان کو ایک سزا بھی بھگتنا پڑی جو ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے تھی، اور ان کے ذریعے باقی سب کی تربیت بھی، کہ جہاں ڈسپلن کی ضرورت ہو، سختی کی ضرورت ہو، وہاں سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام رویے میں اور معاملے میں کیا ہے؟ نرمی، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ، بد اخلاقی کا نہیں۔ تو لین الجانب ہونا ہر ایک کے لیے، اور خفض الجناح خاص طور پر اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اس کو اپنی مثال سے دیکھیے کیسے کریں گے۔ اگر گھر کی زندگی میں آپ دیکھیں تو گھر میں جو بھی افراد رہتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ خاندان میں، برادری میں، ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ سے آپ کی بڑی دوستی ہوتی، کچھ سے آپ کی نہیں بنتی۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ جن سے بنتی ہے ان کے ساتھ تو آٹومیٹیکلی اچھا ہی رہتا ہے انسان، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے اچھے، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک جو آپ کو اچھے نہ بھی لگتے ہو، لین الجانب ہونا۔ اس کی جزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بمن یحرم علی النار، کہ کون آگ پر حرام ہے، او بمن تحرم علیہ النار، یا آگ اس پر حرام ہے، علی کل قریب ہین سہل، تحرم علی کل قریب ہین سہل، کیا معنی قریب؟ جو قریب قریب رہتا ہو، جو لوگوں سے مل جل کر رہے، دور دور نہ بھاگے،
کیا کرے؟ مل جل کر رہے. حین عاجز مزاج ہو, متواضع ہو. حین کا معنی بھی متواضع ہوتا ہے نا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سہلا, آسان, جس سے معاملہ کرنا آسان ہو, مشکل نہ ہو, جو آپ کی بات سمجھے اور آپ اس کی سمجھے, جس کے ساتھ چلنا آسان ہو. ایسا شخص آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے. تواضع کے بارے میں ابن عطا کہتے ہیں قبول الحق ممن کان, حق قبول کر لینا جس کی بھی طرف سے ہو. والعز فی التواضع, عزت تواضع میں ہے. فمن طلبہ فی الکبر, جو اسے کبر یا تکبر میں تلاش کرے گا. کس کو؟ عزت کو, کہ دھوس جما کے بڑا بننا چاہے. فہو کتطلب الماء فی النار, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آگ سے پانی مانگے. آگ سے پانی نکالنا یا آگ سے پانی چاہنا یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے ایسا رکھا نہیں. اللہ نے کیا قانون بنایا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ, بلندی اس کو نصیب ہوگی جو جھکے گا, جس کے اندر تواضع ہوگی, نرمی ہوگی, عاجزی ہوگی. ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں الشرف فی التواضع والعز فی التقوی, شرف بزرگی تواضع میں ہے, بزرگی تواضع میں ہے. یعنی بڑا کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ عاجزی سے ملاقات کرے. والعز فی التقوی, اور عزت تقوی میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تقوی میں عزت کیسے؟ اللہ کے ڈر میں عزت اس طرح ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تو وہ کہیں بھی غلط کام نہیں کرتا, نہ سامنے غلط کام کرتا, نہ چھپ کے غلط کام کرتا ہے. اب جب آپ غلط کام نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے اندر سے بھی مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی آپ کا اندر باہر کھنگالیں گے, اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص ایک ہی جیسا ہے, دو رخا پن نہیں ہے اس میں, کہیں کچھ اور کہیں کچھ نہیں ہوتا, تو قدرتی طور پر ان کے دل میں ایسے شخص کی عزت ہوگی. لیکن جس شخص کے دو رویے ہوں, پل میں تولا پل میں ماشا جس کو کہتے ہیں, کہیں کچھ, کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے ساتھ جھوٹ بولا, کسی فریب کر رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور غداری کر رہا ہے, آخر وہ کھل کے نہیں رہے گی. کھلے گی نا؟ چھپ سکتی یہ چیزیں نہیں چھپتی. جھوٹ, دھوکہ, فریب سب کھل جاتا ہے. جب کھل جاتا ہے تو پھر کس کے دل میں ایسے شخص کی عزت رہتی نہیں. جب اللہ کے ڈر سے انسان غلط کام نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں ایک اصول ہوتا ہے, اس کی زندگی میں ایک اطمینان ہوتا ہے, اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا. وقتی طور پر اگر کوئی اس سے ناراض ہو بھی جائے تو اصلاح ہو جاتی. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسے ایک سیب آپ خریدنے جاتے ہیں, سیب دیکھنے میں بہت کلرفل ہے, بڑا اچھا خوبصورت نظر آ رہا ہے, لیکن اندر سے کیا ہے؟ کانا, خراب, گلا ہوا. اب گھر لا کے اس کو کاٹتے ہیں, وہ اندر سے خراب نکلتا ہے. اس کا بیرونی خوبصورت رنگ آپ کو متاثر کر سکتا ہے؟ کیا کرتے ہیں اس کٹے ہوئے سیب کو, جس کی باہر کی سکن بہت ہی فریش لکنگ, بہت خوبصورت تھی, آپ اٹھا کے سارے کا سارا اس کو پھینک دیتے ہیں. کوئی عزت باقی رہتی نہیں. تو جس دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اور وہ غلط کام نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے, کسی انسان کے ڈر سے نہیں, تو وہ پھر اندر باہر سے اچھا ہوتا ہے. اور عزت اسی کی ہے جو اندر باہر سے اچھا ہو. کوئی شخص بھی زیادہ دن اوپر کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا. اور اس کی مثال حضرت عمر ہے. عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک دن حضرت عمر اپنے کندھے پہ پانی کی مشک اٹھائے ہوئے تھے. وہ واٹر بیگ دیکھا ہوگا جو کالے سے رنگ کا ہوتا ہے, وہ خاص لوگ ماشکی ان کو بولتے ہیں, جو اٹھا کے بھر کے پانی لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے پانی اپنے اوپر اٹھایا ہوا اور جا رہے ہیں. تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا عمر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے امیر المومنین, آپ ایسا نہ کریں. عمر نے کیا بتایا ہوگا کیوں کر رہا ہوں ایسے؟ امیر المومنین ہے, آپ کو معلوم ہے ان کے نیچے کتنی بڑی سلطنت ہے, کتنا بڑا علاقہ ہے. دنیا کے 2 سپر پاور جو ہیں وہ ان کے دور میں سرنگوں ہوئی. کوئی معمولی فتح نہیں ان کو نصیب ہوئی, غیر معمولی طور پر کامیابیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کو, اور وہ دیوار تھے فتنوں اور مسلمانوں کے درمیان. کیوں اٹھایا ہوا تھا انہوں نے؟ کیا کہا؟ کیا وجہ ہوگی؟ کہنے لگے میرے پاس ابھی کچھ وفد آئے تھے, ظاہر ہے کہ ایک ملک فتح ہو رہا ہے, دوسرا ہو رہا ہے, وہاں کے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں, مدینہ خلافت کا مرکز ہے اور ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, اور امیر المومنین کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات سن رہے ہیں اور بہت عزت دے رہے ہیں, قدر کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ان وفود کو کہ میرے سامنے بہت مسکین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مستمعین مطیعین, تو میرے دل میں کچھ نخوت سی آ گئی تھی. یعنی مجھے محسوس ہوا کہ ہاں میری بڑی اہمیت ہے, تو کچھ میرے اندر یہ کیفیت آ گئی تھی. کہتے ہیں دخلت نفسی نخوتن فاردت ان اکسرها, میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ ڈالوں, اپنے اندر آنے والی چھوٹی سی برائی کو بھی توڑ ڈالوں. اور کیسے توڑ ڈالوں؟ کہ لوگوں کے سامنے معمولی کام کروں تاکہ یہ تکبر جڑ نہ پکڑے,
اور کہاں بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے دلوں میں اپنی بڑائی کا غرور لیے پھرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، تو فرق تو آئے گا نا، بہت بڑا فرق ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روز ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آر دلائی کہ تمہارا رنگ کالا ہے۔ صحابہ ہم عمر تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فرینک تھے، اور جھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ سامنے خوش آمدید کرے اور پیچھے جا کے تو برائیاں کرے۔ اگر کسی کے بارے میں دل میں کوئی خیال آ گیا تو سامنے بتا دیتے تھے۔ تو انہوں نے کئی غصے میں یا کسی بھی طرح ان کو کالے رنگ والا کہہ دیا، اور جو ہی کہنا تھا تو ظاہر ضمیر زندہ تھے تو ندامت ہوئی، برا لگا۔ اچھا ہمیں کبھی ندامت ہو بھی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو پر، اب اگر تم نے اس سے معافی مانگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو تم چھوٹے بن جاؤ گے۔ اور وہ اس پہ تلے ہوئے تھے کہ چھوٹا بنانا اپنے آپ کو تاکہ یہ نفس سیدھا ہو۔ تو ابو ذر لیٹ گئے، زمین پہ اپنا گال رکھ دیا اور بلال سے کہا اپنا پاؤں رکھو میرے گال پہ۔ بلال نہیں مانے، کہا نہیں میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم اپنا پاؤں اس چہرے پہ نہیں رکھو گے، تاکہ میں اپنے آپ کو مزہ چکھاؤں اور آج کے بعد میں ایسی بات کسی سے نہ کروں۔ تم میری تربیت کرو، میں ہوتا کون ہوں کہ کسی کو اس کے رنگ پہ آر دلاؤں۔ یہ کیا چیز تھی جو انہیں اتنی جرأت دیتی تھی اور دوسروں کو اپنے اوپر اتنی اصلاح کا موقع دیتی تھی؟ کیا چیز تھی؟ تقویٰ تھا نا، اللہ کا ڈر تھا، اور ان کو پتا تھا کہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ انہیں ہر وقت اپنے آپ کا خوف لگا رہتا تھا۔ ہم سب سے زیادہ اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں، ہم بہت اچھے ہو گئے، قرآن پڑھ لیا، بہت تربیت ہو گئی ہماری، ہم بہت کچھ جان چکے ہیں، اور لوگوں کو نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے، ہمیں تو سب پتا چل چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی کچھ مثالیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اپنے ساتھیوں میں کس طریقے سے رہتے تھے، اور کتنی عملی مثالیں ان کے سامنے تھی تواضع کی۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور آپ کو دیکھ کر رعب نبوت سے کانپنے لگا، کیونکہ آپ کا رعب بہت تھا۔ آپ وہ حدیث آتی ہے نا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک مجھے رعب دیا گیا، یعنی لوگ آپ سے خوف زدہ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ آپ سخت مزاج سے تو اس لیے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے، ویسے ہی رعب تھا۔ تو وہ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، یعنی میرے باپ کو بہت بڑی چیز نہیں تھے، معمولی لوگ تھے، میری ماں سوکھا گوشت پکاتی تھی۔ سوکھا گوشت کب پکایا جاتا ہے؟ جب تازہ نہ ہو۔ تازہ کیوں نہ ہو؟ افورڈ نہیں کر سکتے، اویلیبل نہیں ہے، اتنی فیسلٹیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی عزت شرف نہ ہو خاندان میں تو جھوٹی بنا لیتے، وہ دعوے کریں گے کہ جو زیبی نہیں دیتے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کا اثر سورج پر بھی ہوا، یعنی آپ کا دل غمگین ہے تو سورج بھی گہنا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا آج فلاں واقعہ ہو گیا، اس لیے لگتا ہے ساری فضا بھی ایسی ہی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا لوگوں، کسی کی موت سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی۔ آپ چاہتے تو خاموش رہتے کہ اچھا لوگوں کو میری اہمیت پتہ چلے کہ آج میرے اوپر ایک صدمہ گزرا ہے تو اس کی وجہ سے سورج بھی میرے ساتھ مل گیا، لیکن آپ نے لمحے کے لیے بھی نہ خود کو دھوکہ دیا اور نہ لوگوں کو دیا، اور جو بات جیسی تھی اس کی جو حقیقت تھی وہ کھول کے سب کے سامنے رکھی، سب کو مسجد اکٹھا کر کے سب پر واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ مت سمجھو یہ اس لیے نہیں ہوا۔ یہ بھی تواضع کی ایک مثال ہے نا، کہ ایسی چیزیں کہ جس سے ایک بنی بنائی بڑائی کا تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس بات کی حقیقت کچھ نہیں۔ تو کبر کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات، یہ بات کچھ اور ہے، آپ اسے کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک اونٹنی کا نام ازبا تھا، وہ بہت تیز رفتار تھی، کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی اپنی سواری پہ آیا اور تیز دوڑاتا ہوا اس سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کو اس کی حرکت اچھی نہ لگی۔ یہ ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کوئی اور گاڑی آئے اور آپ کے آگے نکل جائے تو اس سے کیا فیلنگ ہوتی، اور خاص طور پر اگر ایک خاص انداز میں کوئی آپ کو اوورٹیک کرے۔ ویسے تو بہت سی گاڑیاں آگے نکلتی رہتی، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب پتہ چلا کہ دوسرے نے مقابلے میں جان بوجھ کے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا خدا اگر کسی کو اونچا اٹھاتا ہے تو نیچا بھی دکھاتا ہے، یعنی یہ اونٹنی اگر آج تک سب سے آگے تھی تو اللہ نے اس کو نیچا بھی کیا۔ دیکھو بڑائی تو صرف اللہ کے لیے، باقی تو ہر وہ چیز جو اونچی جاتی ہے اسے نیچے جانا ہی جانا ہے، اور سب سے بڑی چیز انسان کی موت
اور قبر جو اس کی منتظر ہے، زمین اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے، جو ساری بڑائیوں کو ختم کر دے گی۔ مسجد قباء کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کے ساتھ مل کر گارا، مٹی، پتھر جو بھی اٹھانا تھا سب مزدوروں کی طرح اٹھا رہے تھے۔ یہ بھی تواضع کی ایک قسم تھی۔ ایک سفر میں صحابہ کرام نے بکری ذبح کی، اس کو پکانے کے لیے آپس میں کام بانٹ لیے، کون کیا کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں جنگل سے ایندھن لاؤں گا، یعنی میں ایندھن اکٹھا کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ تشریف رکھیں، ہم سب کام کر لیں گے۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم میں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لوں، یعنی بڑا بن کے بیٹھ جاؤں، کہ ہم سب مل کے کام کریں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ آپ کے تواضع کی مثال۔ غزوہ بدر کے اسیروں میں آپ کے چچا بھی تھے، حضرت عباس۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ طے پایا، پیسے لیے جانے تھے نا، سورۃ انفال میں ذکر آتا ہے اس کا۔ تو بعض انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک درہم بھی معاف نہ کرو، یعنی اس وجہ سے کہ میرے چچا ہیں، ایک درہم بھی معاف نہ کرو، جو حق بنتا ہے پورا لو۔ اور وہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت جس نے چوری کی تھی اور پھر اس کی سفارش کے لیے حضرت فاطمہ سے کہا گیا تھا، تو آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو وہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ بھی تواضع ہی کی ایک مثال ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس جانور کم تھے سواری کے لیے، ہر 3 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور لوگ باری باری چڑھتے، باری باری اترتے، یعنی فاصلے طے کرنے کے لیے ہر ایک کی ٹرن ہوتی، ٹرن بائی ٹرن سوار ہوتے اور پھر پیدل چلتے ساتھ ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر اونٹ پہ چڑھتے اور پھر اتر کر پیدل چلنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ آپ اونٹ پہ تشریف رکھیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کم پیادہ پا نہیں چل سکتے، نہیں مجھے بھی پیدل چلنا آتا ہے، اور نہ تم سے کم ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں معذور ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں چل سکتا ہوں اور میں چلوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے، کوئی چیز آ جاتی تو آپ اس کی تقسیم ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کرتے، رائٹ ہینڈ سے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بائیں جانب بڑے صحابہ تشریف فرما ہوتے، دائیں جانب کوئی گمنام اور مسکین آدمی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس گمنام مسکین کو ترجیح دیتے اور فرماتے پہلے دائیں جانب والے کا حق ہے، اور ادھر سے ہی دے کر آگے بڑھاتے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور صحابہ کی زندگی کی عملی مثالیں ہیں تواضع کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھا ہو، مزید کسی کے پاس کوئی مثال ہو، کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے، تو آپ نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہ آپ کے پاس شارح زندگی پر کامیابی کی اصول کتاب ہوگی، اس سے یہ پیراگراف پڑھیں گی۔ السلام علیکم۔ تواضع۔ انسان اگر خدا کی معرفت اور رضا یا مخلوق پر رحم و کرم کی خاطر اپنے اصل درجے اور رتبے سے کم پر راضی ہو جائے یا خود کو پست کر دے تو اس فضیلت کو تواضع کہیں گے۔ وضع، ذلت اور تواضع میں بڑا فرق ہے۔ وضع ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کی لذت کی خاطر اپنی ذلت اور رسوائی اور نفس کی اہانت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع خدا کی ذات و صفات کی معرفت، اس کے جلال و جبروت اور محبت و علم اور نفس کے عیوب اور نقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب میں انکسار قلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیاز مندی کے ساتھ جھک جانے کا نام ہے، اور جو پستی اور اہانت نفس کی لذت کی خاطر خودداری اور عزت نفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی ہے، اس کا نام ذلت ہے۔ پہلی صفت فضیلت اور دوسری رذیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے بشارت ہے جو نفس کو ذلیل کیے بغیر تواضع کا حامل ہو۔ السلام علیکم۔ یہاں اس پیج پر مور کی ایک تصویر ہے۔ مور نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ جانوروں میں سے کسی جانور کے پاس ایسے پر نہیں ہوتے جو اتنے زیادہ بھی ہوں اور اتنے خوبصورتی سے کھلتے ہوں اور اتنے کلرفل ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مور اس وقت سر جھکا کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تواضع کی ایک عمدہ تصویر ہے کہ خوبیوں کے باوجود، نعمتوں کے باوجود نظر ہمیشہ کس پہ رہے؟ اپنی کوتاہیوں پر۔
کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے مور کے پر خوبصورت ہوتے ہیں اسی اعتبار سے پاؤں بدصورت ہوتے ہیں. تواضع اسی چیز کا نام ہے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بھی دے رکھی ہیں اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، کمزوری، خامی، خرابی بھی ہوتی ہے. تکبر کب آتا ہے؟ جب انسان اپنی خامیوں کو نظر انداز کر کے ہر وقت اپنی خوبیوں پہ نظر رکھے، اور جب کسی سے کمپیئر کرے خود کو تو دوسرے کی خامیاں دیکھے اور اپنی خوبیاں دیکھے. تواضع اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب کسی سے اپنا مقابلہ کرے تو اس کی خوبی سامنے رکھے اور اپنی خامی پہ نظر ہو. اور جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے اندر یہ کمی بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، تو پھر انسان دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کرتا ہے، بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو نہیں سکتے جب تک اس کی خوبیوں پہ نظر نہ رکھی جائے. تواضع آ نہیں سکتی جب تک اپنی خامیاں نظر نہ آئیں، اپنی کمزوریاں نظر نہ آئیں. میرا قصور کیا، میری کوتاہی کہاں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی بھی خوبی کی وجہ سے، خواہ وہ علم میں ہو یا حسن میں ہو یا مال میں ہو، کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ خود پسندی میں. تو تکبر کے بعد خود پسندی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خود پسندی تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. خود پسندی تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے خود پسندی؟ اپنی خوبیوں پہ اترانا، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا، ان چیزوں پر بھی جو ہے اور ان پر بھی جو ہے نہیں، محض خوش گمانی ہے اپنے بارے میں. خوش فہمی جس کو کہتے ہیں، اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار رہنا کہ میرے اندر تو یہ بھی خوبی ہے، میں تو ایسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ تم کیا چیز تھے؟ تم کون ہو؟ کمال اور پرفیکشن اور بڑائی تو صرف اللہ کے ہاں ہے. اور جہاں بھی کہیں مسلمانوں کے اندر ایسی چیز آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے، وہی ان کی اصلاح کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہی سمجھ آ گئی. مثلا جنگ حنین کے موقع پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. یاد کرو یوم حنین، جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. یعنی یہ مسلمانوں کا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا لشکر تھا لیکن فائدہ نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسہ. تین چیزیں تباہ کن ہیں: کنجوسی کی اطاعت، خواہش کی پیروی، اور انسان کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا. یہ چیز انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے. کیا؟ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو پسند کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے کہ کنجوسی کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہش کی پیروی ہو رہی ہے اور صاحب رائے اپنے رائے کو پسندیدہ قرار دے رہا ہے، تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا. یعنی جب لوگوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھو کہ لوگ اپنی مرضی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر تم خود کو بچا کے رکھنا. تم ایسی حرکت، ایسا رویہ اور ایسا اخلاق اختیار نہ کرنا. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، جب کوئی ایسا کر رہا تو ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے نا، تو میرے لیے بھی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں ویسا ہی کروں جیسا کوئی کر رہا ہے. خود پسندی کی کوئی مثال دیجئے. ابلیس جب اس نے کہا تھا انا خیر منہ، یہ خود پسندی ہی تو تھی اور تکبر ہی تو تھا. قوم عاد کو اپنے اوپر بڑا مان تھا. کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے قوت میں کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہوا کے ذریعے ان کو اڑا دیا، ان کی ساری قوت پاش پاش کر دی. فرعون کو آپ دیکھیے، اس کو بھی بڑا مان تھا اور کہتا تھا یہ نہریں میری ہیں، انہیں نہروں میں ڈوب گیا. قارون خزانے پہ بڑا فخر تھا، خزانے سمیت زمین میں دھس گیا. سورہ کہف میں باغ والے کا جو واقعہ ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، سارا جل کے راکھ ہو گیا. خود پسندی اور غرور کی علامات کیا ہیں؟ جیسے کل ہم نے دیکھی تھی نا ایروگنس کی علامات، کہ رویے میں کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہے. خود پسندی کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی سے مثالیں لائیے، ایک دو میں آپ کو دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کا ذہن کھلے گا، آپ اور لائیے. علم میں خود پسندی. انسان کثرت علم پہ مغرور ہو جائے تو مزید علم حاصل کرنے سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے اور استادوں سے استفادہ نہیں کرتا. وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں خود ہی استاد ہوں، مجھے خود ہی بہت پتا ہے، مجھے استاد سے بڑھ کے پتا ہے. کیونکہ کمپیریزن وہاں اور ہوتا ہے نا جہاں وہ کسی طرح استاد سے زیادہ جانتا ہوتا ہے کسی اور چیز میں. علم والوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کیا جانتے ہیں.
इनको फला फला चीज नहीं पता और अपने से कम गर्दानता है, और ये चीज तबाही के लिए काफी है, क्योंकि इंसान आगे मजीद कुछ नहीं सीख सकता। फिर माल में खुद पसंदी का मुजाहरा कैसे होता है? इसराफ और फजूल खर्ची से इंसान काम लेता है और उन चीजों पे माल खर्च करने लगता है जिससे वो खुद को नुमाया कर सके। वो कहता है ना, अहलक तु माल लुबदा, और जरूरतमंद को वला यहुद वला तामिल मिस्कीन व यमनउनल माऊन, और खुद पसंद गलती हो जाए तो माफी नहीं मांगता, कोई और माफी मांगे तो माफ नहीं करता, किसी को माफी देता भी नहीं, और क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी कबूल नहीं, मैं माफ कर ही नहीं सकता। तो उसको अपनी कुव्वत पे मान है ना कि मैं बड़ी चीज हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अगर आपको कहीं ये अंदाजा हो कि मुझे दूसरे से नुकसान पहुंचेगा तो आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वो हमेशा सोचेगा कि मैं भी तो गलतियां करता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे माफ ना किया तो मैं कहाँ कराऊंगा। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सोचा ही था कि मैं अपने उस रिश्तेदार को जिसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है अब आइंदा कुछ नहीं दूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, तुम नहीं चाहते अल्लाह तुमको माफ कर दे। तो उनका रवैया क्या था? फौरी तौर पर क्या हुआ? न सिर्फ ये कि वो इमदाद जारी कर दी बल्कि पहले से भी दुगनी कर दी। बाज़ अगर किसी एक के पास ज्यादा माल है या ज्यादा कोई चीज है तो वो अपने दूसरे बहन भाइयों को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराता, क्या सोच के कि इससे मेरी शान में फर्क आएगा, क्योंकि इनके पास वो माल नहीं है तो लोग क्या कहेंगे कि ये इसके बहन भाई। वो अपनी शान के खिलाफ समझता है, किसी की सुनता नहीं, सिर्फ अपनी ही चलाता है। खुद पसंदी में जब कोई मुब्तला हो जाए तो और क्या क्या अलामात क्या होती है आम रोजमर्रा जिंदगी में, हर चीज में बड़ा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बेहतर हूँ। दूसरों से अपने लिए तवाज़ो की तवक्को रखना ही भी इसमें आ जाता है, खुद पसंदी में। और मलिका सबा ने कहा था ना कि इन्नल मुलूका इज़ा दखलू करियतन अफसदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिका यफ़अलून। हर बात में अपना ओपिनियन देना, उसे सही कहलवाना और फिर उसके लिए बहस करना अगर कोई ना मानने को तैयार। यानी ये ना देखना कि हक क्या है, असल में तवाज़ो की तारीफ क्या है कि हक सामने आए, कोई भी कहे, कोई बच्चा भी कहे। बाज़ों का ऐसा होता है ना, सारे घर वाले बैठे होते हैं और जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे सही बात कह देता है। अच्छा, अब जिसके वो खिलाफ जाती है तो वो क्या करता है, शट अप, चुप करके बैठो, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम बीच में नुक्ताचीनी करो, तुम अपने मशवरे दो। हालांकि बात सबसे ज्यादा सही उसकी हो सकती, लेकिन क्यों चुप कराते हैं उसको? क्योंकि वो उम्र में छोटा है, या उसके कहने का अंदाज बचगाना है, या ये कि वो हमारी पसंद और मर्जी के खिलाफ जा रही है बात, इसलिए चुप कराते हैं। अरबी का एक मकूला है, अगरचे इस किताब में चैप्टर तवाज़ो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तवाज़ो को छोड़ गई तो आपको तकब्बुर भी समझ नहीं आएगा। अरबी का एक मकूला है कि तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, अशिया अपने ऑपोजिट से पहचानी जाती है। यानी किसी भी चीज के एक रुख से आपको पूरा इल्म हासिल नहीं होता जब तक आप उसका दूसरा रुख भी ना देखें। सिर्फ एक ही ओपिनियन जान लेने से बात पूरी नहीं होती जब तक कि आप दूसरे का भी ओपिनियन ना सुने। और कितनी दफा ऐसे होता है ना कि हम एक बात सोच रहे होते हैं, हमारा एक आइडिया होता है लेकिन वो अधूरा सा होता है। जब वो आइडिया हम किसी और के जहन में प्लांट करते हैं तो क्या होता है, वहां से एक पूरा खेत निकल आता है। और वो जो इश्तिराके जहन होता है, दो माइंड इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, एक की बात दूसरे के जहन में गई, वहां से एक नई सूरत में निकली तो पहले का दिमाग और रोशन हो गया, इसकी रोशनी से मजीद दूसरे को एनलाइटमेंट मिली, वहां से एक और चीज। तो इस तरीके से जो कुछ आगे बढ़ता है वो अगर सिर्फ एक शख्स सोचता है तो बस वो एक ही होता है, उससे न इल्मी तरक्की होती है न ज़हनी तरक्की होती है। अपनी सोच को दूसरों से शेयर न करना और दूसरों की सोच को अप्रिशिएट न करना और उसको काबिले गौर न समझना और सिर्फ अपनी ही बात मनवाते चले जाना और अपने ही तरीके पे काम करते चले जाना और अपनी बात दूसरों पे ठोसना और इम्पोज करना, ये सबसे बदतरीन रविश होती है। दूसरों की सुनो तो सही, वो क्या कहते हैं, वो किस तरह सोचते हैं। हो सकता है तुमसे बेहतर सोचते हो सकता है उसमें भी खैर के कई पहलू निकले, और भले अगर वक्ती तौर पे आपको खैर नहीं भी नजर आती तो बाज़ औक़ात छोड़ दे उसको, वो ठोकर खा के गिरेगा ना तो पलट के आप ही के पास आएगा कि आपने सही कहा था, अब मुझे समझ आ गई। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम है समझाना, नसीहत करना। कोई मान जाए कबूल कर ले बहुत अच्छा, कोई ना माने तो अपना हिसाब खुद देगा। तवाज़ु के लिए ज़ुल्करनैन की मिसाल, ये सब कुछ करने के बाद भी क्या कहा, हादा रहमतम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। हजरत खिज़र ने क्या कहा था, जो इल्म में एक बड़ी ताकत,
मा फालतू अन अमरी, ये मेरी अकल नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। सक्सेसफुल कंपनियों की बात हो रही है कि वो मामूली से मामूली एम्प्लॉय से भी आइडियाज लेते हैं, मशवरा लेते हैं और उसको कबूल करते हैं अगर वो बेहतर होता है, और उससे सक्सेस की रफ्तार तेज हो जाती है। क्योंकि एक जगह पर जितने लोग काम करते हैं, अगर वो सब मशवरे के साथ काम करे और मिलकर काम करे, उसको ओन करे, तो कहीं ज्यादा तरक्की हो सकती है बनिस्बत इसके कि एक शख्स अपनी अकल से सब फैसले करता रहे अकेले अकेले और अपनी मर्जी करता रहे। घर की दुनिया में क्या कहा है अल्लाह सुब्हानो तआला ने? तलाक के मौके पे क्या कहा है? तलाक हो भी जाए, तुम दोनों अलग अलग हो, तो भी बच्चे के मामले में क्या करो? मशवरा करो। और बाकी भी खानदानी जिंदगी के मामलात क्या है? शरीके मशवरा करो उनको। यानी घर के मामलात में सिर्फ माँ बाप नहीं, बच्चों को भी शरीके मशवरा करना चाहिए। और अगर वो मशवरा ना भी दे सके तो क्या होगा? गलती करेंगे ना, तो वो आपकी बातों से सीखेंगे। बाज़ औक़ात हम महफिल में बच्चों को नहीं बिठाते, हम कहते इनको समझ नहीं आएगी बात, या ये कि ये क्या हमें मशवरा देंगे, या ये कि वो मशवरा दे तो हंसने लगते हैं या अप्रिशिएट नहीं करते। उससे क्या होता है कि वो ज़हनी तौर पर ग्रो नहीं करते। भले उनकी बात गलत हो, लेकिन करने दे उनको, सुने वो क्या कहते हैं और उनका नुक्ता नजर भी समझे।